قومی احتساب بیورو کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض حسین کی ضبط شدہ جائیدادوں کی نیلامی کا منصوبہ بظاہر تب ناکام ہو گیا جب نیب 6 میں سے صرف ایک پراپرٹی بیچنے میں کامیاب ہو پایا۔ 7 اگست کو اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن کی 6 کمرشل پراپرٹیز کی نیلامی کی تقریب کے دوران صرف ایک ہی پراپرٹی کی نیلامی ہو پائی۔ عجیب بات یہ تھی کہ نیلامی کی تقریب میڈیا کو کوریج کے لیے مدعو تو کیا گیا تھا، لیکن اسے آخری لمحات میں کوریج کی اجازت نہیں ملی۔ بعد ازاں نیب نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ نیلامی کے دوران بحریہ ٹاؤن کی روبیش مارکی نامی پراپرٹی 50 کروڑ 80 لاکھ روپے میں نیلام کر دی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ قیمت ریزرو پرائس سے 2 کروڑ زیادہ ہے۔ نیب کی پریس ریلیز کے مطابق اس پراپرٹی کی ادائیگی اور منتقلی کا عمل فوری طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے کارپوریٹ آفس 1 اور 2 خریدنے کے لیے مشروط آفر ملی ہے، لیکن ابھی اس کا سودا نہیں ہو پایا۔ نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے کارپوریٹ آفس 1 کو خریدنے کے لیے 87 کروڑ 60 لاکھ کی مشروط بولی لگی۔ اسی طرح کارپوریٹ آفس 2 کے لیے 88 کروڑ 15 لاکھ کی مشروط بولی لگی، لیکن ابھی چونکہ دونوں بولیاں مشروط ہیں اس لیے حتمی منظوری میں کچھ وقت لگے گا۔ نیب نے اپنی پریس ریلیز میں تسلیم کیا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کی ایک جائیداد بیچنے میں کامیاب ہوا۔ 2 پراپرٹیز کی مشروط بولی لگی جبکہ 3 جائیدادوں کی نیلامی مؤخر کر دی گئی کیونکہ اسے مطلوبہ بولی نہیں مل پائی۔ بتایا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی جن 6 جائیدادوں کو نیلامی کے لیے پیش کیا گیا ان کی مالیت 5 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ میڈیا کو نیلامی کے لیے مدعو کیا گیا تھا مگر اسے یہ عمل دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 2 گھنٹے میں ایک جائیداد کی نیلامی کا عمل مکمل کرنے کے بعد ایک پریس ریلیز میں اس کی تفصیلات بتائی گئیں۔ جن 3 جائیدادوں کی مطلوبہ بولی موصول نہیں ہو پائی ان میں ارینا سینما، بحریہ ٹاؤن انٹرنیشنل اکیڈمی اور بحریہ ٹاؤن سفاری کلب شامل ہے۔ یاد رہے کہ نیب نے بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض حسین کے تعمیراتی پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن کے 2 کارپوریٹ دفاتر سمیت اربوں روپے مالیت کی 6 جائیدادوں کی نیلامی کے لیے 7 اگست کی تاریخ مقرر کی تھی۔ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے اس نیلامی کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، تاہم ہائی کورٹ نے نیلامی رکوانے کی بحریہ ٹاؤن کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ تاہم ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بحریہ ٹاؤن نے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ جائیدادوں کی نیلامی کا عمل روکا جائے۔ بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کا حکم احتساب عدالت نے 3 مختلف مقدمات میں ملک ریاض حسین کو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیا تھا۔ احتساب عدالتوں نے بحریہ ٹاؤن کی جن جائیدادوں کو نیلام کرنے کا حکم دیا وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی حدود میں واقع ہیں اور ان تمام جائیدادوں کو تجارتی بنیاد پر چلایا جا رہا تھا۔ ان میں بحریہ ٹاؤن کے 2 کارپوریٹ دفاتر، ایک تعلیمی ادارے کی عمارت، سفاری کلب اور ایک شادی ہال کے علاوہ سینما گھر بھی شامل ہیں۔ اخبارات میں شائع اشتہار میں کہا گیا ہے کہ ان اثاثوں کی بولی اشتہار میں دی گئی قیمت سے شروع ہوگی اور سب سے زیادہ بولی دینے والے شخص کو کامیاب قرار دیا جائے گا۔ ان میں نیب نے بحریہ ٹاؤن کے کمرشل ایریا میں واقع سینما گھر کی قیمت 1 ارب 10 کروڑ روپے تجویز کی، جبکہ انٹرنیشنل اکیڈمی کی عمارت کی نیلامی کی بولی 1 ارب 7 کروڑ روپے سے شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں واقع سفاری کلب کی قیمت 1 ارب 24 کروڑ روپے رکھی گئی ہے۔ اس اشتہار میں کہا گیا ہے کہ کامیاب بولی دہندہ کو نیلامی والے دن جائیداد کی قیمت کا 5% بطور سیکیورٹی ڈپازٹ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 1 ماہ کے اندر 10% جبکہ جائیداد کی قیمت کا باقی 85% 3 ماہ کے اندر ادا کرنا ہوگا۔ جائیداد کی مکمل رقم جمع ہونے کے بعد یہ پراپرٹی بولی میں کامیاب ہونے والے کے نام کی جائے گی، جبکہ نیلامی کی صورت میں زر بیانہ کی رقم ضبط تصور ہوگی۔ اشتہار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام ٹیکسز، ٹرانسفر فیس اور دیگر حکومتی اخراجات بولی میں کامیاب ہونے والا ہی اٹھائے گا۔ یاد رہے کہ رواں سال کے آغاز میں ملک ریاض نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نیب کی جانب سے مختلف شہروں میں سرکاری زمینوں پر قبضے کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیب کا بے سروپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان سمیت دنیا کے ہر ملک کے قانون کی پاسداری کی اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ انہوں نے نیب کے بیان کو سیاسی صورتحال سے جوڑتے ہوئے بلیک میلنگ کا الزام عائد کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کسی کے خلاف گواہی دیں گے اور نہ ہی کسی کے خلاف استعمال ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہوئے ہیں۔ خیال رہے کہ ملک ریاض کا شمار پاکستان کی ان با اثر کاروباری شخصیات میں ہوتا ہے جن کے بارے میں
मशहूर है कि वो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों दोनों में अहम लोगों से राब्ते रखते हैं। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान की इस बासर कारोबारी शख्सियत के सितारे गर्दिश में रहे हैं। नैब की जानिब से बहरिया टाउन की जायदादें जब्त करने और इन्हें नीलाम करने के फैसले के बाद मलक रियाज ने एक ट्वीट में कहा था कि मैं दिल की गहराइयों से आखिरी अपील करना चाहता हूं कि हमें संजीदा मकालमे और बावकार हल की तरफ वापसी का मौका दिया जाए। हम इस मकसद के लिए किसी भी सालिसी में शरीक होने और इसके फैसले पर 100% अमल दरामद का यकीन दिलाते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर सालिसी का फैसला हमारी जानिब से रकूम की अदायगी चाहेगा तो हम अदायगी यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम दिलो जान से पाकिस्तान के अवाम और रियासत के मुक़्तदर तरीन इदारों के लिए तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं और वतन अजीज के लिए अपनी खिदमत जारी रखना चाहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।